سب سے پہلی بات تو کہ نشہ کوئی ایک سبسٹنس ہے، کوئی ایک کیمیکل ہے جس کو استعمال کرنے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، وہ نشے کی بیماری میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اس کو ایک فیملی ڈیزیز کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے سمٹمز پیشنٹ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، اس سے ملتے جلتے خیالات، اس سے ملتے جلتے بیہیویئرز ہمیں فیملی میں بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں، اس سے ملتے جلتے بیلیفز بھی ہمیں ایون فیملی میں دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ جب ہم فیملی کی ریکوری کی بات کرتے ہیں، ریکوری سے میری مراد کہ جب فیملی نشے کی بیماری کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اپنے مریض کو بیماری سے صحت کی طرف لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بحالی کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، اپنے رویوں کو جو کہ سک بیہیویئرز ہوتے ہیں انہیں ہیلدی بیہیویئرز میں کنورٹ کرتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو کہ فیملی ممبرز کر رہے ہوتے ہیں ڈسٹرکٹیو ہوتی ہیں، وہ انہیں بھی کنسٹرکٹیو بیہیویئر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بحالی کے سفر میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ڈینائل ہوتا ہے۔ ڈینائل سے مراد حقیقت سے انکار کرنا۔ فیملی کی ریکوری میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ڈینائل ہے کہ ڈینائل ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے دیتا فیملی کو کہ ان کے گھر میں کوئی نشے کا مریض ہے یا ان کا اپنا پیارا جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر فیملی کسی بھی ایسے فرد کو سمجھانے بجھانے کی طرف جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی طرف جاتی ہے، کبھی اس کی منت سماجت کرتی ہے جو کہ نشہ کر رہا ہے، گھر میں بدتمیزیاں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا نقصانات کر رہا ہے یا پیسے بہت ڈیمانڈ کر رہا ہے یا فیملی کا جو ایک پرائیڈ ہے اس کو ڈیمیج کرنے کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ سو بعض اوقات فیملی جو ہے ان ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ جب انہیں نشہ بھی نظر آتا ہے تو تب بھی ان کا دل یہ ماننا نہیں چاہتا کہ ان کا جو پیارا ہے، جو بیٹا ہے، وہ نشے کا مریض بن چکا ہے۔ کسی بھی پیارے کا نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جانا کسی ایک فیملی کے لیے ایک لاس یا نقصان کی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ان کا ایک نقصان ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی حکمت عملی نہیں اپنا پاتے کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایسے جو امراض ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسی پروگرام میں جو آپ کا پسندیدہ ہے جس کا نام ہے اٹ ٹیکس اے فیملی، اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ جب ہم کسی چیز کو، کسی حقیقت کو نہیں مانتے تو پھر کس طرح یہ نہ ماننا ہمارے مسائل کو مزید پیچیدہ اور سنگین بنا دیتا ہے، اور نہ ماننے سے ماننے تک کے سفر میں ہم مدد مانگتے ہیں میڈم عظمیٰ صداقت سے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے۔ موسم کو کس طرح انجوائے کر رہی ہیں آپ؟ موسم بڑا زبردست ہو گیا اور ایک دم سے سڈن چینج ہے۔ آپ ابھی اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سڈنلی آپ پنکھا بھی چلانا پسند نہیں کرتے، تو اٹس اے ویری سڈن چینج بٹ ویری ویری پلیزنٹ۔ مجھے خاص طور پہ سردیاں چونکہ بہت پسند ہیں تو وہ مجھے تھوڑا ارلی انجوائے کرنے کا ٹائم انہیں مل گیا ہے، اور پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ تھوڑی کنٹینیو ہوگی اور آگے چل کے ذرا لمبی بھی ہوگی۔ بالکل بالکل، تو کوئی 4 مہینے ہیں جسے ہم انجوائے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ نشہ ایک بیماری ہے اور بہت ساری ریسرچز ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ ایک فیملی ڈیزیز ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو اپنے لپیٹ میں پورے خاندان کو بھی آتی ہے۔ اچھا، اب یہ پتہ ہے کہ بیماری ہے اور ڈس فنکشنالٹی اپنے عروج پہ ہے، چیزیں بہت خراب چل رہی ہیں، مگر اس کو بیماری ماننے میں یا اپنے اس مسئلے کو تسلیم کرنے میں اتنے مسائل کا سامنا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر فرد کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ ایڈکشن کا شکار ہے، لیکن فیملی کو کیوں نہیں پتہ چلتا یا وہ کیوں نہیں ماننا چاہ رہی ہے؟ سب سے پہلی بات تو کہ نشہ کوئی ایک سبسٹنس ہے، کوئی ایک کیمیکل ہے جس کو استعمال کرنے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، وہ نشے کی بیماری میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اس کو ایک فیملی ڈیزیز کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے سمٹمز پیشنٹ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں اس سے ملتے جلتے خیالات، اس سے ملتے جلتے بیہیویئرز ہمیں فیملی میں بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں، اس سے ملتے جلتے بیلیفز بھی ہمیں ایون فیملی میں دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ جب ہم فیملی کی ریکوری کی بات کرتے ہیں، ریکوری سے میری مراد کہ جب فیملی نشے کی بیماری کو
بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اپنے مریض کو بیماری سے صحت کی طرف لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بحالی کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، اپنے رویوں کو جو کہ سک بیہیویئرز ہوتے ہیں انہیں ہیلدی بیہیویئرز میں کنورٹ کرتے ہیں، ایسی چیزیں جو کہ فیملی ممبرز کر رہے ہوتے ہیں ڈسٹرکٹیو ہوتی ہیں وہ انہیں بھی کنسٹرکٹیو بیہیویئر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بحالی کے سفر میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ڈینائل ہوتا ہے۔ ڈینائل سے مراد حقیقت سے انکار کرنا۔ فیملی کی ریکوری میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ڈینائل ہے کہ ڈینائل ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے دیتا فیملی کو کہ ان کے گھر میں کوئی نشے کا مریض ہے یا ان کا اپنا پیارا جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر فیملی کسی بھی ایسے فرد کو سمجھانے بجھانے کی طرف جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی طرف جاتی ہے، کبھی اس کی منت سماجت کرتی ہے جو کہ نشہ کر رہا ہے، گھر میں بدتمیزیاں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا نقصانات کر رہا ہے یا پیسے بہت ڈیمانڈ کر رہا ہے یا فیملی کا جو ایک پرائیڈ ہے اس کو ڈیمیج کرنے کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ سو بعض اوقات فیملی جو ہے ان ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ جب انہیں نشہ بھی نظر آتا ہے تو تب بھی ان کا دل یہ ماننا نہیں چاہتا کہ ان کا جو پیارا ہے، جو بیٹا ہے، وہ نشے کا مریض بن چکا ہے اور اب اسے کسی علاج میں لے کر جانے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ اس بات سے بے غرض کہ وہ کیا بدتمیزیاں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مینیپولیٹ کر رہا ہے، فیملی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی ہیلتھ جو ہے اس کو بھی ڈیمیج کرنے کی طرف جا رہا ہے، فیملی اس کو سمجھانے بجھانے کی طرف ہی لگی رہتی ہے اور فیملی کا خیال ہوتا ہے کہ ایک آدھ دن جب ہم سمجھائیں گے اس کو، ایک آدھ دفعہ جب ڈانٹ ڈپٹ کریں گے یا اس کی منت سماجت کریں گے یا میں اگر ماں ہوں تو میں رہوں گی اپنے بیٹے کے سامنے اور اسے پلیڈ کروں گی تو وہ ایونچولی نشہ چھوڑ دے گا۔ ہم اس کو کوئی ریکوری کو ہم کوئی ایک سنگل ایکٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ نشہ کر رہا ہے، نشہ مین مسئلہ ہے، باقی جو چیزیں ساتھ ہمیں اس کے بیہیویئرز نظر آ رہے ہیں جو کہ ڈسٹرکٹیو ہیں ہم انہیں کسی بیماری کا حصہ نہیں سمجھتے بلکہ ہم اسے اسی پرسن کا ہی کوئی چوز کیا ہوا ایکٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ جب یہ نشہ چھوڑ دے گا تو باقی چیزوں کی خیر ہی ہے۔ سارے گھروں میں بچے بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں، سارے گھروں میں بچے جھوٹ بھی بولتے ہیں، سارے گھروں کے اندر جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ بعض اوقات پیرنٹ سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ سو ہم ان جو بیماری کی علامتیں ہیں انہیں ہم کوئی نارمل بیہیویئر کنسیڈر کرتے ہیں اور مریض کے نشے کرنے کو ہم کافی منیمائز کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے وہ کبھی کبھار نشے کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اس کے رویے چیخ چیخ کے چلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ پیرنٹس کا جو دل ہے وہ ماننا نہیں چاہتا، وہ یہ سارے سمٹمز کو دیکھتے ہوئے انکاری ہوتا ہے کہ جو پیارا ہے ان کا وہ نشے کا مریض ہے اور وہ اس بیماری کو منیمائز کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ کیونکہ دل چاہتا ہی نہیں یہ بات کنسیو کرنے کو، یہ تاثر قائم کرنے کو کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ کسی ایسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے جو بیماری سوسائٹی میں اسٹگماسائز ہے، جو کہ پسند بھی نہیں کی جاتی۔ دیکھیں کسی بھی پیارے کا نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جانا کسی ایک فیملی کے لیے ایک لاس یا نقصان کی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ان کا ایک نقصان ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی حکمت عملی نہیں اپنا پاتے کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایسے جو امراض ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ سو یہ جو فیملی کا نقصان ہے کہ فیملی کے خواب تھے کہ یہ بیٹا جس کو وہ پڑھا رہے ہیں، جس کی ضرورتوں کو وہ اپنی ضرورتوں کو بھی پیچھے کر کے پورا کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ کافی محنت کرتے ہیں، یہ بیٹا بڑا ہو کر جب کسی کالج یونیورسٹی سے پروفیشنل بن کر نکلے گا تو یہ ان کا نام روشن کرے گا اور ان کی فیملی کا نام روشن کرے گا۔ لیکن یہ جو سارے خواب ہیں جب وہ اپنے بچے کو نشہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سارے خواب چکنا چور ہوتے ہوئے انہیں نظر آتے ہیں۔ سو وہ ان خوابوں کے پورا نہ ہونے سے ڈرتے ہیں۔ یہی ڈر انہیں یہ ماننے نہیں دیتا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اب نشے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کا خیال یا اندر خانے فیئر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ یہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے تمام خوابوں سے کنارہ کرنا پڑے گا، ہمیں تمام اپنے خوابوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ آیا ہے آپ کی جواب سے، آپ کی گفتگو سے، کہ جب بھی ہم کسی بات کی وجہ سے کسی صدمے میں جاتے ہیں، کسی ڈر یا خوف کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ایسی تمام تر چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ سو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں نشے کی بیماری اور ایسے صدموں سے اپارٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا یہ کوئی انسانی ذہن کا مسئلہ ہے، یہ کوئی قدرتی طور پہ کوئی میکنزم ہے
کیوں آخر انسان ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ یہ رویہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے. جب کسی لوڈ ونس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو پہلا تاثر ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جب کوئی بڑا نقصان سامنے آتا ہے جسے دل ماننا نہ چاہے تو دماغ بھی ایٹ ونس اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے. لیکن ڈینائل ایکچولی بعض اوقات دنوں رہتا ہے, بعض اوقات ہفتوں رہتا ہے, بعض اوقات مہینوں اور بعض اوقات سالہ سال ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے. ڈینائل کی سٹیٹ اگر کنٹینیوڈ رہتی ہے تو پھر یہ ایونچولی ہمیں موت کے پاس بھی لے کر جاتا ہے. ہم چاہے نشے کر کر کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں یا پھر ہم کسی ایسے پیارے کے رنج میں مبتلا ہو جائیں جو نشے کر کے ہمارے سامنے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے اور ہم بے بسی محسوس کریں, لاچاری محسوس کریں کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے, ہم اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے اور ہم اس رنج میں مبتلا ہو کر اپنی صحت کو نکارا کر لیں اور ایونچولی کسی نہ کسی بڑی بیماری کے ساتھ جو ہے وہ دو چار ہمیں ہونا پڑے. بالکل, یہ بہت ہی شاندار طریقے سے آپ نے یہ میوچلی بتایا کہ کیسے ڈینائل نہ صرف نشہ کرنے والے کا نقصان کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے ایک تسلسل کے ساتھ, بلکہ کس طرح وہ کسی فیملی ممبر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کے اس کی پرابلمس کو بھی ورس کرتا ہے. سو میں نیکسٹ کوسچن میرا ڈیفینیٹلی یہ ہوگا کہ پھر جب یہ تو پتہ ہے کہ ڈینائل ایک ڈیفینس میکنزم ہے, یہ سب کے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ ہے اور ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو کہ کسی نہ کسی صدمے سے, کسی تکلیف سے دوچار ہے, تو پھر حل کیا ہونا چاہیے, کیا کیا جائے اس کے لیے؟ اچھا, ایک سوئس امریکن سائیکیٹرسٹ ہیں الیزابیتھا کوبلر راس, جنہوں نے ایک پروسیس بتایا. بیسیکلی یہ کام ان کا جو ٹرمینل ایل ڈیزیزز کے ساتھ لوگ ہاسپٹلس میں ہوتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے کافی ریسرچ ورک کیا اور انہوں نے دیکھا کہ ایسے لوگ جن کی موت کچھ ہفتوں کچھ مہینوں دور ہے اور انہیں پتہ بھی ہے کہ ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ انہیں موت سے ہمکنار کر رہا ہے, تو انہوں نے ان کے ریئیکشنز کو آبزرو کیا اور اسے ڈاکومنٹ کیا. دیکھا کہ وہ لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں پہلے اور پھر کیسے وہ گریجولی ایکسیپٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں. سو اس کو انہوں نے کوئی ایک پروسیس کنسیڈر کیا کہ ڈینائل کوئی ایک پہلی سٹیج ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو گریجولی ایکسیپٹنس کی طرف لے کر جاتی ہے. میں جب ایکسیپٹنس کی بات کرتی ہوں تو زیادہ تر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسیپٹنس کوئی سنگل ایکٹ ہے, یہ کوئی ایسا ہی ہے کہ دروازہ کوئی کھلا ہوا ہے اور آپ اس کو بند کر دیں, جبکہ ایکسیپٹنس ایک پروسیس کا نام ہے, یہ کوئی سنگل ایکٹ نہیں ہے. اور یہ پروسیس جو ہے ڈینائل سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. ڈینائل سے مراد ہے کہ کوئی مسئلہ کہیں پہ موجود ہے جس کو میں دیکھنے سے انکاری ہوں, جس کو میں ماننے سے انکاری ہوں, لیکن مسئلہ موجود ہے. ڈینائل کے بعد جو دوسری سٹیج ہے وہ اینگر کی سٹیج ہے. اینگر سے مراد ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. اور اینگر کے بنیت اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات ہمیں فیئر نظر آتا ہے, بعض اوقات ہمیں گلٹ نظر آتا ہے, بعض اوقات ہمیں شیم کی فیلنگز نظر آتی ہیں جو کہ اینگر کو ایک بڑے ایموشن میں کنورٹ کرتی ہیں اور ہم اینگر کے طور پہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا, فلاں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا, فلاں کو ہو جاتا تو پرابلم نہیں تھی لیکن میرے ساتھ کیوں ہوا, کیا میں ہی صرف نظر آیا. بعض اوقات ہم اللہ پہ اپنا ٹرسٹ بھی تھوڑا متزلزل کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں جب ہمیں کوئی بھاری نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے, کوئی ایسا نقصان جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. سو ڈینائل پہلی سٹیج ہے جس سے مراد ہے یہ ہو نہیں سکتا. اینگر سیکنڈ سٹیج ہے جس میں ہم کچھ انٹرنلی ایکسیپٹنس کی طرف جاتے ہیں لیکن ابھی ہم سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا, میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا, یا اور بھی بہت ساری یہ مجھے کیوں ٹارگٹ کیا گیا, مجھے ٹارگٹ کیا جاتا ہے, یا میرے ساتھ ہی برا سلوک کیا جاتا ہے, یا یہ میں ہی ایک ہوں, یا اینگر میں جب ہم کسی الکوہلک کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں تو جب بھی ڈرنک کرتا ہوں میں اسے ہینڈل نہیں کر سکتا اور بہت سارے میرے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ڈرنک کرتے ہیں اور تھوڑی ڈرنک کرتے ہیں اور وہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں, نشہ کر کے وہ کوئی گل گپاڑا نہیں کرتے, تو بعض اوقات وہ حسد میں بھی مبتلا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم حسد میں بھی مبتلا ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے جو ہم ان لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو ہمیں ان لوگوں سے حسد فیل ہونا شروع ہو جائے گا. سو یہ ساری کی ساری جو ہارڈ فیلنگز ہیں یا ہارڈ ایموشنز ہیں یہ بیسیکلی اینگر کے زمرے میں آتے ہیں کہ جہاں پر ہم
کسی حد تک مینٹلی ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ مسئلہ ہے، لیکن ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرسنلی ٹارگٹ کیوں کیا گیا، یہ مسئلہ مجھے ہی کیوں دیا گیا، میرے علاوہ دنیا میں اتنے سارے لوگ تھے تو انہیں ہی کیوں نہ ملا، میرا ہی ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، روڈ پہ بڑے سارے اور بھی لوگ تھے جو کہ اچھے طریقے سے دیکھ بھال کے گاڑی نہیں چلا رہے تھے، لیکن مجھے ہی کیوں اللہ نے جو ہے وہ پرسنلی ہٹ کیا اور ٹارگٹ کیا۔ سو یہ دوسرا جو ہے یہ اینگر کا سٹیج ہے، لیکن اینگر کے سٹیج سے مراد ہے کہ اب آپ پہلی لیول سے سیکنڈ فیز کے اندر جا چکے ہوئے ہیں۔ صحیح، یعنی نہ ماننے سے کچھ ماننے، کچھ ماننا، لیکن یہ جو کچھ ماننا ہے یہ کانشیس نہیں ہے، یہ ان کانشیس لیول کے اوپر جو آپ کو ایجیٹیٹ کر رہا ہے، جو آپ کو ایجیٹیٹ کر رہا ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اور آپ کچھ نہ کچھ ایسی بات چیت کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ہوا، میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، دنیا میں اور لوگ کیا کم تھے، میں نے کیا تکلیف دی تھی۔ یا فیملی کو لے کے کافی ریزنٹمنٹس آ جاتی ہیں کہ فیملی میرے ساتھ چونکہ اچھا نہیں کر رہی، اس لیے میں ان ریٹرن میں یہ کر رہا ہوں، یا بعض اوقات وہ نشہ کرتے ہیں اور وہ غصہ بھی دکھاتے ہیں اور فیملی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بھی جو ڈانٹا تو یہ میں اس وجہ سے پی رہا ہوں، جبکہ پی وہ اپنی کسی انٹرنل مجبوری کی وجہ سے ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی بیماری کی مجبوری ہے۔ اینگر کے بعد جو تیسرا سٹیج ہے وہ بارگین کرنے کا سٹیج ہے۔ بارگین جب ہم کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات قدرت سے بارگین کرتے ہوئے خود کو نظر آتے ہیں، بعض اوقات ہم زندگی سے بارگین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ چیز ابھی ضرور ہونی تھی، یہ اگر کچھ سال بعد ہو جاتی تو پھر کیا تھا، یہ جو مجھے بیماری لگنی تھی یہ ابھی ہی کیوں لگنی تھی، یا یہ جو میرا پیارا کھونا تھا مجھ سے، اس کی موت ہونی تھی تو یہ کیا ابھی ہی ہونی تھی، یہ بعد میں ہو جاتی تو کیا تھا، ابھی تو فلاں چیز اس کو کرنی تھی، یہ کر لیتا تو اس کے بعد ایسی چیزیں ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا، لیکن ابھی نہیں، اس کی جگہ پہ اگر کوئی اور ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، یہی کیوں۔ سو ہم بارگین بھی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، بعض اوقات فیملی ممبرز بھی بارگین کرتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے یا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر تم نشہ کرتے رہو گے تو یہ زندگی تمہاری تباہ ہو جائے گی۔ بعض اوقات مریض بھی بارگین کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں تھوڑا بہت اگر پی لوں اور پھر میں اپنی لائف کو نارملائز کر لوں تو شاید میں اس طرح کر سکوں۔ میں اگر ہیروئن استعمال کرتا ہوں تو ہیروئن چھوڑ کر اگر میں بیئر پینا شروع کر دوں یا کبھی کبھار صرف شراب پینا شروع کر دوں اور ہر روز ہیروئن نہ لوں تو میرا خیال ہے کہ میں شاید سروائیو کر جاؤں گا، جس کا مطلب ہے کہ میں نشہ بھی کرتا رہوں گا اور میری زندگی بھی تباہ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ کسی نہ کسی سبسٹیوٹ کو وہ یوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو وجوہات دے رہا ہوتا ہے، کچھ اپنی ذات کے ساتھ بارگین، کچھ زندگی کے ساتھ بارگین، بعض اوقات قدرت کے ساتھ بھی ہم بارگین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات فیملی کے ساتھ بھی بارگین کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نشہ چھوڑ دوں گا، آپ مجھے فلاں چیز گاڑی دے دیں فلاں ماڈل کی۔ پیشنٹس کم بارگین ایسا کرتے ہیں، فیملی زیادہ تر بارگین کرتی ہے کہ اگر ہم تمہیں اچھا گھر لے دیں، اگر ہم تمہیں اچھی گاڑی لے دیں تو پھر تم نشے نہیں کرو گے، اچھا اگر تم صرف سگریٹ ہی پی لو تو اتنا ہی کافی ہے، تم ہارڈ کور نشوں کی طرف نہیں جاؤ گے، سگریٹ کی ہے رہی ہے، اچھا اگر تم ہیروئن استعمال کرتے ہو تو تم صرف چرس پی لیا کرو، ہم تمہیں گھر میں لا کر دے دیں گے لیکن تم ہیروئن کا استعمال نہ کرو۔ فیملی کا خیال ہوتا ہے کہ ہیروئن، کوکین، ایکسٹیسی یہ کوئی بڑے نشے ہیں، جبکہ چرس اور الکوہول یا بیئر یہ کوئی چھوٹے نشے ہیں، سگریٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سگریٹ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، چھوٹے نشے ہیں۔ جبکہ بنیادی طور پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مریض جب نشے کا مریض بن جاتا ہے تو اس کے لیے سارے ہی نشے ایک ہی جیسے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جسم کے اندر سگریٹ جا رہا ہے، جسم کے اندر چرس یا الکوہول جا رہی ہے یا کوئی ہارڈ کور نشہ جا رہا ہے، تمام نشے ایکولی ہی ڈیل کرتا ہے اس کا باڈی۔ بالکل صحیح ہے۔ اکثر اوقات جب ہمارے کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ جب آتے ہیں افسوس کے لیے آتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ تم رو مت، تم بس برداشت کرو اس بات کو، صبر کرو، تم بس مان لو یہ ہو چکا ہے، یہ کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن شروع کے دنوں میں کسی بھی شخص کا یہ ماننے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ پیارا جا چکا ہے، وہ شوق کا سٹیج ہے، وہ ڈینائل کا سٹیج ہے، پھر اندر ہی اندر یہ ساری جنگ جو ہے یہ ہم اس میں سے گزرتے ہیں، کبھی لوگوں کے سامنے بھی بات چیت کرتے ہیں، کبھی انٹرنلی بات چیت کرتے ہیں، سو اینگر، بارگین، سیڈنس اور پھر ایونچولی ہم ایکسیپٹنس کی طرف جاتے ہیں۔ ایکسیپٹنس سے موقع ہمیں ملتا ہے کہ اب ہم ان تمام چیزوں کو جو ہو چکی ہیں، ان تمام فیلنگز کو اون کریں اور اچھے طریقے سے زندگی میں اب آگے بڑھنا
शुरू करें। वो सलूशन अगर है कि मुझे किसी ट्रीटमेंट में जाना चाहिए तो हम किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा बन जाएं, हम नशों को छोड़कर आगे देखें कि ज़िंदगी में बेहतरी कैसे वापस लाई जा सकती है, नशों के बगैर ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। या अगर हमारे प्यारे का मसला है और हम एक फैमिली मेम्बर के तौर पर उसको डील कर रहे हैं तो हम ये जान लें कि ये जो नशे की बीमारी का वाक़या है ये हमारे घर में हो चुका है, हम चाहते नहीं थे लेकिन ऐसा जब हो चुका है तो हमें मान लेने की ज़रूरत है और अब हम इसको किसी न किसी इलाज में लेकर जाएं, अब हम इस मसले को हल करने की तरफ जाएं। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि ये मसला है हमारी लाइफ के अंदर, हम इसको फेस करते हैं, रेडी हैं उसको फेस करने के लिए, तो तभी हम उसको हल करने की तरफ भी जा सकते हैं। और वो जो ग्रीफ है उसकी रिकवरी के बाद ही या एक्सेप्टेंस के बाद ही हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी लॉस है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा लॉस, हर शख्स इन्हीं 5 स्टेजेस में से गुजरेगा तो वो एक्सेप्टेंस की तरफ जाएगा। इन तमाम स्टेजेस में से बाज़-औक़ात हम मोमेंट्स के अंदर से गुजर कर एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं, बाज़-औक़ात हमें कुछ मिनट लगते हैं एक्सेप्टेंस तक जाने के लिए, बाज़-औक़ात हमें कुछ आवर्स लगते हैं, बाज़-औक़ात हमें कुछ दिन लगते हैं, बाज़-औक़ात हमें कुछ हफ्ते लगते हैं, बाज़-औक़ात हमें महीने लगते हैं और बाज़-औक़ात ये सफ़र सालों के ऊपर मबनी होता है। बाज़-औक़ात ये डिपेंड करता है क्या कि सदमा कितना गहरा है कि उसकी जैसे कह जाए एक्सेप्टेंस में इतना अरसा, जैसे किसी लव्ड वंस की डेथ जो है वो समटाइम देखा गया है कि लोग साल साल उससे बाहर नहीं आते। ये डिपेंड ना सिर्फ करता है कि सदमा कितना गहरा है, नुकसान कितना बड़ा है, बल्कि जो नुकसान को झेल रहा है उसकी अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, क्या उसकी कोई ऑलरेडी पर्सनल मैनेजमेंट चल रही थी, कोई हेल्दी लाइफस्टाइल था या नहीं था, क्या को डिपेंडेंस थी पीछे या हेल्दी रिलेशनशिप थे आपस के अंदर। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन इस नुकसान को फेस करने का, जो एक्सेप्टेंस में जाने का दौरानिया बाज़-औक़ात डिफरेंट होता है, उसकी शिद्दत भी डिफरेंट होती है। जैसे घर के अंदर अगर 6 लोग हैं और घर में कोई एक नशे का मरीज़ है तो उनमें से कोई एक फ़र्द ज़्यादा मुतासर हो सकता है उस सारे किस्से से और कोई शख्स जो है वो कम मुतासर हो सकता है। लेकिन ये तयशुदा बात है कि मुतासर तमाम ही अहले खाना होंगे और तमाम ही अहले खाना जो हैं डिनाइल से एक्सेप्टेंस के इस सफ़र में गुजरेंगे। कोई तेज़ी से गुजर जाएगा, कोई थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा, कोई इस कदर स्लो प्रोसेस में होगा कि उसको बाज़-औक़ात कोई ना कोई प्रोफेशनल हेल्प लेने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। किसी भी सदमे, किसी भी नुकसान या किसी भी तकलीफ दे सोच को ना मानने से शुरू करके मानने तक आ जाते हैं। और जो एक चीज़ आप कर सकते हैं कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। बाज़ औक़ात हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते रहते हैं कि उसकी हाइट ऐसी है, मेरी इतनी है, मेरी भी ऐसी होती तो मैं अच्छा होता, वो डिबेट बहुत अच्छी कर सकता है, मैं नहीं डिबेट कर सकता, अगर मुझे डिबेट करनी आती तो फिर मैं ज़्यादा अच्छा नज़र आता, वो बड़ा अट्रैक्टिव बंदा है, बड़ा पॉपुलर है अपने फेलोज़ के अंदर, मैं इतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, अगर मैं करता तो मैं अच्छा होता। सो हम ये इस कंपैरिजन में जो पड़े रहते हैं तो ये भी हमें हर वक्त कचोके लगाता रहता है। इस कंपैरिजन में से निकलकर सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर फोकस करें और अपनी ज़ात को अपनी प्रीवियस सेल्फ से कंपेयर करें। प्रीवियस सेल्फ मीन कि आज से 6 माह पहले आप क्या कर रहे थे, आज आप क्या कर रहे हैं और आगे आप क्या करने का इरादा करते हैं। सो अपने आप को कंपेयर करना छोड़कर सेल्फ कंपैरिजन की तरफ आएँ और हर रोज़ कुछ ना कुछ अपने अंदर वैल्यू ऐड करने की तरफ जाएं। वैल्यू ऐड करने से मुराद है कि कोई ना कोई नई स्किल्स लर्न करने की तरफ जाएं। स्किल्स हो सकती हैं कि आप चाय बनाना सीखें, आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप लड़की हैं तो कोई ना कोई बेकिंग करने का आइटम जो कि आपको पसंद हो वो आप सीख सकती हैं। आप ड्राइविंग सीख सकते हैं, आप कोई लैंग्वेज दूसरी सीख सकते हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। सो जब भी आप कोई नई स्किल्स सीखते हैं तो एक्चुअली आप अपने सेल्फ के अंदर कोई वैल्यू ऐड करते हैं। सो वैल्यू ऐड करते रहने का सफ़र जो है ये जारी और सारी रखें, इससे आपको अच्छा महसूस होता है और आपको अपना आप भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चंद अगर आप करने की तरफ जाएं तो मेरे ख्याल में काफ़ी अफाका होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है कि बाज़ औक़ात हमें अपने फीचर से कुछ प्रॉब्लम होता है कि मेरी आंखें बड़ी छोटी हैं, मेरी नाक थोड़ी मोटी है, या मेरे लिप्स ऐसे हैं, या मेरी हाइट ऐसी है, या मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मस्कुलर है, या वो अगर लड़का है तो वो फेमिनियन लगता है। अपनी ज़ात जैसी भी है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना सीखें, इम्ब्रेस करना सीखें अपनी सेल्फ को। ये याद रखें कि आप वाहिद शख्स हैं जो इस सांचे में डले हुए हैं। आप जैसा कोई डुप्लीकेट दूसरा इस पूरी जो ज़मीन है उसके ऊपर नहीं है। सो आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं।
لیکن جیسے آپ ہیں اب ویسے ہی اچھے لگتے ہیں. سو اپنی ذات کو جیسے ہیں ویسے کی بنیاد پہ ایکسیپٹ کرنا بالکل, جو آپ کا ہے اس کے اوپر فخر کرنا سیکھیں اور اپنے ٹیلنٹس کو ضرور ٹیپ کرتے رہیں. بعض اوقات ہماری آواز اگر اچھی نہیں ہے تو ہم کوئی انسٹرومنٹ اچھا بجا سکتے ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کا سینس آف ہیومر بڑا اچھا ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پوئٹری بڑی اچھی سمجھ آتی ہے یا وہ چیزوں کو اچھا ایکسپلین کر لیتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے ساتھ اچھا کوارڈینیشن مینٹین کر لیتے ہیں, تعلقات اچھے مینٹین کر لیتے ہیں. سو اپنے ٹیلنٹس جو ہیں ان کو ہمیشہ ٹیپ کرنا سیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کن کاموں کو کرنے میں اچھے ہیں. ہم تمام ہی لوگ ہر کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے, لیکن ہم کچھ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. سو ہمیشہ اپنے ٹیلنٹس کو ٹیپ کرتے رہیں اور دیکھیں کہ جو چیزیں آپ اچھی کر سکتے ہیں, آپ کے جو ہنر بن سکتے ہیں انہیں نکھاریں, مزید پالش کرنے کی طرف جائیں اور پھر آپ ان کے ساتھ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. صحیح, بہت شکریہ. یہ تو ٹپس ہمارے لیے بھی بہت کارآمد ہیں, ہمیں بھی بہت فائدہ ہوا ہے. اچھا, ہمارے پروفیشنلز جو کہ ہماری اس سیشن میں شامل تھے وہ اس وقت بےتاب ہیں آپ سے سوال پوچھنے کے لیے. تو سلطانی صاحب آپ کیا سوال پوچھیں؟ تھینک یو. میرا ایک کویشچن ہے کہ جیسے ہم آج ڈینائل کے اوپر بات کر رہے ہیں, ڈینائل انکار کرنا, ڈینائی کرنا, اس میں ہر فزیکل ڈس آرڈر میں بھی, ڈیزیز میں ہوتا ہے, مینٹل ڈیزیز میں ہوتا ہے, لیکن ایڈکشن کے حوالے سے اگر اسپیسیفک دیکھا جائے نا تو اس میں ڈینائی سوسائٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک بیماری ہے اور فیملی بھی نہیں کر رہے ہوتے, تو اینڈ پہ رہ جاتا ہے پیشنٹ, وہ تو انہیں سب چیزوں کو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو اس پہ ہم کس طرح کریں کہ سوسائٹی کو بھی اویئرنیس ہو, پرابلم تو ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ایک بیماری کی شکل میں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ بیماری ہے یا نہیں. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی, لیکن ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے, لیکن تکلیف کو محسوس کر کے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا, لیکن اس تکلیف کو پھر ساتھ اس کے رہنا سیکھ لینا, یہ کوئی دوسری چیز ہے. سو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نام نہیں پتہ ہوتے, ہمیں نشے کی بیماری کا اگر علم نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ ضرور علم ہے کہ یہ جو میرا بچہ گھر آتا ہے روز, بعض اوقات سلرڈ سپیچ اس کی ہوتی ہے, بعض اوقات وہ ڈول رہا ہوتے ہیں, اس کے قدم ڈول رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, بات نہیں ہو پا رہی, اور اس کے دوست ایسے ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے میں اچھے فیل نہیں ہوتے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسے لڑکے نہیں ہیں یا ایسے فرینڈز نہیں ہیں جو کہ اچھی سوسائٹی میں موو کرتے ہوں گے, یہ آپ کو تھوڑے ایسے لگتے ہیں جو سگریٹ بھی پیتے ہیں یا ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے جو کہ نشہ بھی کرتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پروب کرنا چاہیے کہ ایکچوئل پرابلم ہے کیا. ایک چیز جو کہ میں اپنی لائف میں کافی اس کو استعمال بھی کرتی ہوں کہ بعض اوقات اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسئلہ کیا ہے, تو میں نام اس کو ضرور دے دوں گی. اور یہ چیز میں نے امریکن سے سیکھی کہ وہ کوئی طوفان بھی آتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں اچھا یہ کیترینا آ رہا ہے, یہ سونامی ہے, جبکہ پاکستان میں کوئی بھی سیلاب آ جائے ہم اسے کوئی بھی نام نہیں دیتے. سو جب تک ہم کسی چیز کو نام نہیں دیتے ہم اس کے حل کے لیے کوئی سٹیپس بھی نہیں اٹھا سکتے. کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو کوئی بھی نام دے دیں جو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ افلاطون ہے, یہ کوئی تھریٹ ہے, یا کوئی ابو بکر ہے, یا یہ کوئی بھی نام آپ اس کو دے دیں جو بھی آپ کو سمجھ آتا ہے. کوئی بھی فینسی نام دے سکتے ہیں, کوئی ڈراؤنا نام دے سکتے ہیں, وٹ ایور دا نیم از, گیو اٹ اے نیم, اور پھر اس کو حل کرنے کے لیے کوئی سٹیپ اٹھائیں. مشورہ ضرور کریں, لوگوں سے شیئر ضرور کرنے کی طرف جائیں, پوچھنے کی طرف جائیں کہ یہ جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں یہ کیا ہو سکتی ہے, پاسبلی کیا آپشن ہے, نہیں سمجھ آ رہی گوگل کریں, کسی ڈاکٹر سے ہیلپ لے لیں. ہم اکثر مختلف بیماریوں کے لیے اپنے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, کھانسی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں, بعض اوقات ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ میری ایک خالہ ہیں انہیں یہ مسئلہ ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے, تو ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا آپ مجھے لا کر دکھائیے گا تو میں دیکھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے, یا آپ اس کو یہ دوائی دے دیجیے گا اس سے اس کو کچھ افاقہ ہوگا. سلوشن اورینٹڈ اپروچ, مسئلے کو نام دیں اور پھر اس کو پروب کرنا شروع کریں حل کے لیے. جی مس نائلہ آپ کو سوال پوچھنا چاہیے. انفارمیشن آپ نے دی, آپ نے یہ بتایا کہ ڈینائل سے ایکسیپٹنگ تک فیزز آپ نے ڈفرنٹ بتائے ہیں, تو ایکسیپٹنس میں آپ نے بتایا کہ کوئی ایک اچھی اسٹیج نہیں ہے, اس میں بھی کافی پین فیل ہوتی ہے, تو کیا اس سے دوبارہ ڈینائل میں جا سکتا ہے پیشنٹ یا کوئی بھی پرسن ہے, یا دوبارہ ریلیپس؟ بڑا ہی اہم آپ نے سوال کیا. حقیقت یہی ہے کہ بعض اوقات ہم ان تمام سٹیجز میں سے جب گزرتے ہیں تو بعض اوقات کوئی ایک فرد 2 سٹیجز کو اکٹھے بھی ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے.
डिनाइल और एंगर बाज़ औक़ात इकट्ठा होता है, बाज़ औक़ात एंगर और बारगेन इकट्ठा होता है, बाज़ औक़ात बारगेन और डिप्रेशन भी इकट्ठा हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स चौथी स्टेज पे आया है तो वो वापस तीसरी पे चला जाए, या वापस वो दूसरी पे चला जाए, वो वापस इवन पहली पे चला जाए। बाज़ औक़ात कोई शख्स डिनाइल से जब एक्सेप्टेंस में जाता है तो बाकी एक्सेप्टेंस से वो दोबारा से डिनाइल में भी जा सकता है। सो ये सिचुएशंस भी वेरी करती हैं, ओवरलैप करती हैं, एक साथ इकट्ठी बाज़ औक़ात हमें दरपेश होती हैं, लेकिन तयशुदा हकीकत यही है कि हमें उसके ऊपर काम करते रहने की ज़रूरत है कि अगर कोई शख्स सैडनेस से वापस एंगर पे गया है तो फिर एंगर से वो बारगेन पे जाएगा और देन वो फिर डिप्रेशन के अंदर आएगा और फिर वो एक्सेप्टेंस के अंदर आएगा। सो ये सफ़र ऐसा ही है, बट इसमें ओवरलैपिंग है, आगे पीछे भी चीज़ें चल सकती हैं। हम एक्सेप्टेंस से डायरेक्ट जो है वो डिनाइल में भी जा सकते हैं, एक्सेप्टेंस से हम एंगर में भी जा सकते हैं। सो ये सारे फेजेस साइड बाय साइड चलेंगे। ठीक है, मुझे यकीन है कि हमारे सब देखने वालों को भी आज के कंटेंट से बेतहाशा मदद मिली होगी, और इसी पैगाम के साथ कि अपना ख्याल रखें। और एक अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर फिर से करना चाहूँगी कि अगर किसी भी बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे कंटेंट में कोई बात आपको नहीं समझ आई, तो आप इसके बारे में कमेंट के थ्रू हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। आज का हमारा प्रोग्राम बस इतना ही था। अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।